السلام علیکم، منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں الطاف حسین، ان کے حوالے سے کوششیں اس بلدیاتی الیکشن کی، جو آنے والا بلدیاتی الیکشن ہے جس میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کی بھی بقا کا مسئلہ ہے، جس میں کہ ایم کیو ایم پاکستان اگر اس میں کوئی سیٹیں نہیں حاصل کر سکی یا کچھ ان کو سیٹ بیک ہوا اس میں، تو وہ ان کی خاتمے کی طرف ایک قدم ہوگا۔ تو بہرحال اس میں ایم کیو ایم الطاف حسین کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی پوزیشن بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا، یا اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے یہاں لوگ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں، یا جس طریقے سے یعنی کہ ہمارے یعنی کہ رؤوف صدیقی وغیرہ اور دوسرے جو ان کے زعما ہیں جو الطاف حسین سے ہمدردی رکھتے ہیں، جس میں بابر مرزا ایڈوکیٹ، جو تو پاکستان میں رہتے ہوئے کھلم کھلا بولتے ہیں اور کھلم کھلا الطاف بھائی کی حمایت، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، لازم ہے الطاف حسین، اور الطاف حسین جب تک نہیں آئے گا پاکستان میں مہاجروں کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور پاکستان میں الطاف حسین کے اور جو مظلوم عوام ہیں انہی کے درمیان میں یہ الطاف حسین کی جو جلا وطنی ہے یہی حائل ہے، ان کی سیاسی سرگرمیوں کی جو رکاوٹ ہے یہی حائل ہے، جو عوام کے مسئلے مسائل کے درمیان میں جو رکے ہوئے ان کے مسئلے مسائل، تو انہوں نے اس پہ یہی کہا کہ اپنا کہ اس حوالے سے وہ اس میں گامزن ہیں، اور ان کی ثالثی کے حوالے سے، اور انہوں نے ریاست کو ماں کا درجہ گزشتہ اپنے ایک بیان میں ویلاگ میں کہا تھا، ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں میں کوئی جرائم پیشہ بچہ ہوتا ہے، کوئی شریف بچہ ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کو بچہ مانتی ہے کہ یہ بھی بیٹا میرا ہے، وہ بھی بیٹا میرا ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی بیٹا ہوگا تو اس کو بھی وہ گلے لگاتی ہے، اور کوئی نیک بیٹا ہوتا ہے اس کو تو لگاتی ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے انہوں نے یہ بات ریاست کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے ریاست سے اپیل کی کہ الطاف حسین کو معاملے میں وہ لچک کا مظاہرہ کریں، اور جو ان کے فیصلے ان کے حق میں کیے جائیں۔ تو یہ بابر مرزا ایڈوکیٹ جو پاکستان میں ایک مایہ ناز وکیل ہیں اور معروف وکیل ہیں، اور پاکستان میں بلکہ بالخصوص کراچی میں عروس بلند کراچی شہر کے اندر ہائی کورٹ کے اور بڑے زبردست وکیل ہیں، تو ان کا یہ بیان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو لازمی وہ اتنی کھلم کھلا بات کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے، انہوں نے جب وہ کام کر رہے ہیں ان کی حمایت میں بول رہے ہیں، ان کی بیان بازی کر رہے ہیں، ان کی جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو وہ آڑے ہاتھ لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یہ ہیں کہ الطاف حسین کا فیکٹر جو ہے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں الطاف حسین کو اگر ان کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں بابر مرزا ایڈوکیٹ کی، اور ان جیسے دوسرے جو بڑے بڑے ایم این ایز یا کوئی ایم کیو ایم کے رہنما باہر رہ کے کام کر رہے ہیں یا جو اس میں ہیں اگر، تو وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ راضی کر لیتے ہیں، اور الطاف حسین کی معذرت اسٹیبلشمنٹ کی منظور کروا لیتے ہیں، ان کی معافی نامے کو ان کے حوالے سے ثالثی کا رول جو کہہ رہے ہیں وہ ادا کر رہا ہوں میں، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو آنے والے الیکشن میں پھر الطاف حسین اگر یہ اعلان کر دیں گے وہی فلاں پارٹی بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی اور ہم اس کی حمایت کریں گے، تو پھر تو صورتحال برعکس ہو جائے گی، یعنی کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کی بات کرنی چاہیے۔ اب آپ کتنی ہی ایک بات کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی جماعت ایم کیو ایم کی ایسی آ جائے کہ وہ بھرپور طریقے سے سامنے جائے، ایم کیو ایم پاکستان جیت جائے یا دوسری جماعت جیت جائے۔ ہاں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی منظوری الطاف حسین کی سیاسی سرگرمی کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر تو کھلا ہاتھ اگر ان کو مل جائے گا، تو الطاف حسین لندن میں بیٹھے ہوئے بھی جلا وطنی میں یہاں سیاسی سرگرمیوں کی جو اپنی کال دیں گے، اور ایک انہوں نے آن لائن خطاب کر لیا یا اس طرح، تو صورتحال بہرحال برعکس ہو جائے گی۔ الطاف حسین پہ آپ کتنے ہی الزامات لگاتے رہیں، کتنا ہی ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں، کتنے ان پہ الزامات میں صداقت ہے یا نہیں ہے آپ جیسے، مگر الطاف حسین کی حمایت ہے، اور حمایت ہے آج بھی اس ملک میں، اس کراچی شہر میں جو ان کے جو مہاجر عوام ہیں ان کے دلوں میں حمایت ہے، حمایت ہے۔ اب انہوں نے پاکستان کا جیسے نعرہ لگایا تو اس حوالے سے انہوں نے معذرت کر لی، تو یہ ایک موٹی سی بات عوام کو سامنے سمجھ میں آ گئی، بھائی انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہ معذرت کر لی، پھر بھی ان کی معافی قبول نہیں کی جا رہی ہے، ذاتی ہے یار۔
اس طرح کی باتیں مہاجر عوام یہاں کے کرتے ہیں. یعنی کہ فیلڈ میں جب رہتے ہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے اس صورتحال کا. اب جو ان کی آواز جو مل کے آواز بلند کرتا ہے کوئی بھی لیڈر، کوئی نیا، جیسے بابر مرزا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تو اللہ دن میں دوسرے لوگوں نے کی، رؤوف صدیقی نے کچھ بول دیا، یا کسی نے یا انیس ایڈوکیٹ نے بول دیا، یا وسیم اختر نے کہہ دیا. بہرحال مطلب چھوٹی باتیں بھی اگر انہوں نے دبے الفاظ میں بھی کہہ دی تو اس کو بڑی یہ لوگ اچھالتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی ابھی دل. مطلب جو الطاف حسین کے حوالے سے کوئی اچھی مثبت بات کر دیتا ہے، یا کوئی منرف جو ان کے ہیں ایم پاکستان میں، وہ بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس کو لوگ لے کے اٹھتے ہیں، جناب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی الطاف کی محبت ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ صورتحال میں جو مخالفت میں ہیں ان کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے اندر جو حمایت میں ان کو بھی لوگوں نے چھان لیا ہے. اب الطاف حسین کو اگر بھرپور طریقے سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر آنے والا جو بلدیاتی الیکشن میں ایم پاکستان پھر بہت ناممکن ہو جائے گا. حالانکہ الطاف حسین کی کوئی گراؤنڈ پہ کام بھی نہیں ہوا کوئی ایسا ان کا تنظیم سازی بھی نہیں ہوئی ہے، مگر یہ ایک بات ہے حقیقت کہ ایم پاکستان نے اپنی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ کوئی متبادل الطاف حسین کا فراہم نہیں کیا. الطاف حسین جیسی ان کی پاور نہیں تھی، الطاف حسین جیسی دبنگ رویہ ان کا اختیار نہ کیا گیا. ان کی طرف سے مطالبات وہ کرتے تھے، حکومت ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی تھی ان کے مطالبات. اب 28ویں ترمیم سے امید باندھی ہوئی ہے کہ بھئی آئے گی تو ہمارا مطالبات پیپلز پارٹی بھی ناک آؤٹ ہو جائے گی اور 18ویں ترمیم بھی ختم ہو جائے گی، ہمیں حقوق مل جائیں گے، شہری حقوق مل جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں اب وہ 18ویں ترمیم سے امید سے وابستہ کیے ہوئے ہیں. اور جو ان کے جو چاہنے والے عوام ہیں وہ اس سے امیدیں وابستہ کیے ہیں. جو بابر مرزا جیسے لوگوں کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یا کہیں ان کی حمایت میں کوئی عشرت العباد یا رؤوف صدیقی یا کوئی کام کر رہے ہیں الطاف حسین، بولیں بھائی الطاف بھائی کو اجازت ملی ہے، بھائی الطاف بھائی کو آج جو ہے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی اور وہ پاکستان آ جائیں گے، یا نہیں آئیں گے تو وہاں سے ہیلو کی آواز آ جائے گی. یہ چیزیں ایسی باتیں سنتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں اب مخالفین ارے وہ اب ختم ہو گئے، اب الطاف حسین نہیں آتے. مگر یہ صورتحال جب سامنے آتی ہے الطاف حسین چیلنج دے دیتے ماتے بھائی 48 گھنٹے مجھے دے دو اور پھر دیکھ لو کہ اگر میری آواز پہ عوام لبیک نہیں کہتی 48 گھنٹے کے بعد تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو یہ اس طریقے انہوں نے بھی الطاف حسین نے بھی چیلنج دے رکھا ہے بھائی ان کو 48 گھنٹے کے لیے ان کو اجازت دے دیں. حکومت اگر یہ ان کا بھی چیک کر لے کہ ان کے عوام میں کتنی حمایت ہے آج بھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر بہرحال یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بابر مرزا جیسے ایڈوکیٹ جو ان کی اپنے الفاظوں میں تعریف کرتے کرتے وہ تھک نہیں رہے، وہ اتنی زبردست بات کر رہے ہیں اور ثالثی کی کوششیں یہ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہر بات میں جیسے محلہ کمیٹیوں کے حوالے سے حالیہ بیان آیا کہ گلی گلی میں گیٹ لگ رہے ہیں اور محلہ کمیٹیوں میں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو الطاف حسین نے بہت پہلے اعلان کر کے کام کیا ہے، عمل درآمد کر کے دکھایا ہے اس شہر میں. یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں اس نے جو فلسفہ دے دیا ایم کیو کو، مہاجر عوام کو، یہاں کی جو تنظیم بنا کے جس طرح کا اسٹرکچر تیار کیا اس تنظیم کا، اور عوام میں جس طرح کے کارکنان اس کے گئے عوام کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ کسی جماعت کے کارکنان ایسے نہیں گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی فلسفے کو لے کے جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور وہ صرف الطاف حسین ہی اس تنظیم چلا سکتا ہے اس فلسفے کو، نظم و ضبط، اور ایک آرڈر پہ عوام خاموش ہو جائے، ایک آرڈر پہ بول اٹھے. تو یہ الطاف حسین کا یہ انتظامی امور بھی، اگر کسی بھی میئر کو چلایا تو الطاف حسین نے چلایا، کسی ناظم کو اٹھایا تو الطاف حسین نے چلایا. تو یہ الطاف حسین نے جو فلسفہ دے دیا الطاف حسین کا وہی چلے گا، اور آنے والے دنوں میں الطاف حسین کا جادو چلے گا شہر میں. یہ گفتگو سے ان کی اندازہ ہو رہا ہے. تو بابر مرزا بھی پر امید ہیں، اور عوام جو ہیں، جو بھی آواز الطاف بھائی کے حوالے سے اٹھتی ہے وہ عوام بھی اسی امید کی نظروں سے اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کی کوششوں کو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. تو عوام بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ جتنی جو تناظر میں جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کا گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.